أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات بر محمد والے. کس سے بہتر صلوات بھیج دیے محمد والے محمد. ذات دو مطلع قبلہ اور دو شعر پیش کرتا ہوں. دیکھیں بڑی توجہ کے ساتھ اپنے بزرگوں سے داد چاہوں گا. دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے. دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے. پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے. پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. بس توجہ کے ساتھ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میرے آنسو سے پریشان بہت ہے. پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. پانی کا یہ قطرہ ہے مگر جان بہت ہے. اے فرش اعضا یہ تیرا احسان بہت ہے. اے فرش اعضا یہ تیرا احسان بہت ہے. بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. اے فرش اعضا یہ تیرا احسان بہت ہے. بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے اس مصرے پہ کہ اے فرش اعضا یہ تیرا احسان بہت ہے. بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ بوسیدہ میرا گھر ہے مگر شان بہت ہے. کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو. کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو. کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے. کب رونا ہے کب ہنسنا ہے بے شیر سے پوچھو. کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے. کم سن ہے مگر وقت کی پہچان بہت ہے. وہ آتے ہی رہیں گے آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے. آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے. پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے. آتے ہی رہیں گے غم شبیر کے سورے. پڑھتی رہے دنیا ابھی قرآن بہت ہے. ایک بار باواز بلند صلوات پڑھیں. قافیہ ہے کہ شہوار کی باتیں. چند اشعار پیش کر رہا ہوں. دیکھیں کہ آؤ کہ کریں پھر در شہوار کی باتیں. آؤ کہ کریں پھر در شہوار کی باتیں. مولائے جہاں کل کے مددگار کی باتیں. آؤ کہ کریں پھر در شہوار کی باتیں. مولائے جہاں کل کے مددگار کی باتیں. تو ہیں یاد ہمیں میثم تمار کی باتیں. شعر دیکھیں گے مطلع ثانی دیکھیں کہ ہیں یاد ہمیں میثم تمار کی باتیں. کرتے ہیں سرے دار بھی سردار کی باتیں. ہیں یاد ہمیں میثم تمار کی باتیں. کرتے ہیں سرے دار بھی سردار کی باتیں. تم معراج پہ اس خاک پہ افلاک پہ ہر جا. معراج پہ اس خاک پہ افلاک پہ ہر جا. سرکار نے کی ہیں در کرار کی باتیں. معراج پہ اس خاک پہ افلاک پہ ہر جا. سرکار نے کی حیدر کرار کی باتیں. تو شعر دیکھیں کہ اس ذکر سے محروم ہے یوں منکر حیدر. اس ذکر سے محروم ہے یوں منکر حیدر. اشرار کو بھاتی نہیں اخیار کی باتیں. اس ذکر سے محروم ہے یوں منکر حیدر. اشرار کو بھاتی نہیں اخیار کی باتیں. تو یوں بھیجا ہے اللہ نے عطرت کو زمیں پر. ہم جو آج فرش اعضا بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں انوار کی, تو کس وجہ سے کہ اس یوں بھیجا ہے اللہ نے عطرت کو زمیں پر. یوں بھیجا ہے اللہ نے عطرت کو زمیں پر. ہوں خاک پہ بھی عالم انوار کی باتیں. یوں بھیجا ہے اللہ نے. یقیناً آپ
हुजूर को सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, लिहाजा ज़्यादा आपके दरमियान हायल ना होते हुए चंद मिसरे पेश कर रहा हूँ कि दानिस्ता नहीं करते हैं हम जिक्र अदू का, दानिस्ता नहीं करते हैं हम जिक्र अदू का, बातों में निकल आती हैं बेकार की बातें। दानिस्ता नहीं करते हैं हम जिक्र अदू का, दानिस्ता नहीं करते हैं हम जिक्र अदू का, बातों में निकल आती हैं बेकार की बातें। तो यूं भी निकल आती हैं ये बातें सरे महफिल, यूं भी निकल आती हैं ये बातें सरे महफिल, है लाजिम मलजूम गुलो खार की बातें। यूं भी निकल आती हैं ये बातें सरे महफिल। तो सारे अशार को छोड़ते हुए दो शेर सिर्फ कि इनकार अली था जो सकीफा के मुकाबिल, इनकार अली था जो सकीफा के मुकाबिल, बस वैसी हैं शब्बीर के इनकार की बातें। इनकार अली था जो सकीफा के मुकाबिल, बस वैसी हैं शब्बीर के इनकार की बातें। तो हकीकत पर मबनी शेर पेश कर रहा हूं कि लुत्फ आता है हैदर की सना खानी का हमको, लुत्फ आता है हैदर की सना खानी का हमको, लुत्फ आता है हैदर की सना खानी का हमको, जब करते हैं अब्बास वफादार की बातें। लुत्फ आता है हैदर की सना खानी का हमको, जब करते हैं अब्बास वफादार की बातें। तो उर्फी न रुकेगी ये ज़बा मदहो सना से, बंदे हकीर को उर्फी के नाम से जाना जाता है कि उर्फी न रुकेगी ये ज़बा मदहो सना से, करता रहे जालिम रसनोदार की बातें। उर्फी न रुकेगी ये ज़बा मदहो सना से, करता रहे जालिम रसनोदार की बातें। जल्दी जल्दी बहुत ही अहम शेर पेश कर रहा हूं कि करता रहे जालिम रसनोदार की बातें। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद अशार पेश कर रहा हूं कि चश्म सितम दीदा से निकले अश्क ने पत्थर काट दिए। एक एक मिसरे पर पूरी तवज्जो, आपका पसंदीदा जाकिर आपके सामने है। चश्म सितम दीदा से निकले किबला, चश्म सितम दीदा से निकले अश्क ने पत्थर काट दिए, एक आहे मजलूम ने बस लश्कर के लश्कर काट दिए। चश्म सितम दीदा से निकले अश्क ने पत्थर काट दिए, एक आहे मजलूम ने बस लश्कर के लश्कर काट दिए। तो हकीकत पर मबनी देखें, किस चश्म सितम दीदा से निकले अश्क ने पत्थर काट दिए, एक आहे मजलूम ने बस लश्कर के लश्कर काट दिए, एक आहे मजलूम ने बस लश्कर के लश्कर काट दिए। तो इल्म अमल की तेग चलाकर नादे अली दोहरा दोहरा, इल्म अमल की तेग चलाकर नादे अली दोहरा दोहरा, हमने तकब्बुर की दुनिया के मरहब अंतर काट दिए। इल्म अमल की तेग चलाकर नादे अली दोहरा दोहरा, हमने तकब्बुर की दुनिया के मरहब अंतर काट दिए। मरहब वारहब हारिस वारिस अंतर वंतर चीज है क्या, मरहब वरहब हारिस वारिस अंतर वंतर चीज है क्या, हमने तो गहवारे ही में अजदर वजदर काट दिए। मरहब वरहब हारिस वारिस अंतर वंतर चीज है क्या, हमने तो गहवारे ही में अजदर वजदर काट दिए। तो ये शेर देखें पूरी तवज्जो से, एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने तो गहवारे ही में अजदर वजदर काट दिए। तो सारे शेरों को छोड़ते हुए बड़ा ही कीमती और आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं कि खंजर गर्दन काट के अक्सर खून बहाया करते हैं। बड़ी आसानी से बहुत बड़ा शेर, खंजर गर्दन काट के अक्सर खून बहाया करते हैं, करबो बला वालों ने अपने खून से खंजर काट दिए। खंजर गर्दन काट के अक्सर खून बहाया करते हैं, करबो बला वालों ने अपने खून से खंजर काट दिए। तो खुदा ने एक बड़ी अहम बात रखी कि खंजर गर्दन काट के अक्सर खून बहाया करते हैं, करबो बला वालों ने अपने खून से खंजर काट दिए। तो अल्लाह चाहता यह था कि सबको पता चले कि मस होकर शब्बीर से क्या क्या मिलता है, मस होकर शब्बीर से क्या क्या मिलता है। इसलिए रब्बुल इज्जत ने फित्र उसके शह पर काट दिए। सबको पता चले, पूरी कायनात को पता चले। कुदरत चाहती है कि अजमत हुसैन पूरी कायनात जाने जिस फर्श अज़ा पर आप हैं। सब जानना चाहते हैं कि मस होकर शब्बीर से क्या क्या मिलता है। इसलिए रब्बुल इज्जत ने फितरुस के शह पर काट दिए। तो उर्फी अब क्या काटेगा ये तीर कलाम सरवर को, उर्फी अब क्या काटेगा ये तीर कलाम सरवर को, असगर ने तो हंस हंस कर हर तीर के तेवर काट दिए। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین الممجد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، جس آیہ کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس میں پروردگار عالم کچھ لوگوں کی طہارت کی ذمہ داری لے رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ انوار ہیں جن کی طہارت کی ضمانت لے رہا ہے۔ بڑا کریم ہے پروردگار عالم، جس قدر اس کی حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ کائنات میں جو بھی آیا، جو بھی پیدا ہوا، جیسے بھی مخلوق ہو، سب کے سب اس کی عبادت میں مصروف ہے۔ ذرے ذرے میں اللہ کا ذکر ہے، اور آج جو یہ فرش عزا بچھی ہے، یہ فرش عزا بھی اس لیے بچھائی گئی ہے کہ اس کا ذکر زندہ رہے۔ اس فرش عزا پہ جس کا غم منایا جاتا ہے، اس نے قربانی اس لیے دی کہ اس کا ذکر زندہ رہے۔ اگر کربلا پہنچیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مقصد کربلا کیا ہے؟ احیاء ذکر الہی، اللہ کے ذکر کو زندہ کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے ذکر کو بلند کرو، ہم تمہارے ذکر کو بلند کریں گے۔ کہ آج جو اہل بیت کا ذکر بلند ہے، اس سے تو کوئی نیچے کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا نے خود کہا ہے فَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یعنی تم نے میرے ذکر کو زندہ رکھا ہے، ہم تمہارے ذکر۔ ایسا کریم ہے، یقین مانیے آج تک کائنات کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنا سکی جو اس کے کرم کو تول سکے۔ اپنے بندوں سے بے انتہا وہ پیار کرتا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں کہ خدا اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ بس کہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم زندہ ہیں، یہ اس کے پیار کی علامت ہے۔ ہم زندہ ہیں، ورنہ ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کا، آپ پوچھیں کیوں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، کسی کے نوکری کرتے ہیں، اپنے مالک سے بغاوت کر کے وہاں نوکر نہیں رہ سکتے۔
آپ بتائیے کہ اگر آپ اپنے مالک سے بغاوت کر جائیں، وہ کہے بائیں چلو، آپ کہیں گے نہیں میں دائیں جاؤں گا، وہ کہیں گے شام کو، آپ بولے میں صبح آؤں گا، وہ کہے کہ کام کرو، آپ کہے گا میں نہیں کروں گا، کتنی دیر آپ ٹھہر سکتے ہیں آپ بتائیے؟ جب دنیا کا ایک چھوٹا سا مالک اتنا برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فرما بردار نافرمانی کر لے، تو جو کائنات کا مالک ہے اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی وہ ہمیں روٹی دے رہا ہے، یہ اس کی محبت نہیں تو کیا ہے؟ صلوات پڑھیں نا محمد والے۔ یہ اس کی فرمان، یہ اس کی عنایت نہیں تو کیا ہے؟ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، نہ زندگی اپنی زندگی ہے، نہ بندگی اپنی بندگی ہے، نہ زندگی اپنی زندگی ہے، نہ بندگی اپنی بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ورنہ ہم کہاں؟ بڑا کریم ہے وہ۔ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں سے کچھ مانگا نہیں ہے، دیکھیے اس کی کریمی، اتنی چیزیں اس نے دی ہیں، مانگا کیا اس نے ہم سے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس دینے کے لیے ہے کیا۔ ایک بندے کے پاس اپنے خدا کو دینے کے لیے ہے کیا؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ کیا دے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں دے سکتے آپ کچھ، اس لیے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، یہ پیر ہمارے نہیں، یہ ہماری زبان ہماری نہیں، ہماری آنکھیں ہماری نہیں ہیں، یہ سب اس کے دیے ہوئے۔ یہ ساری چیزیں اس نے عنایت کی، اب اس میں سے کیا مانگے؟ ہماری تو مختصر سی تعریف یہ ہے کہ جب تک سانس چل رہی ہے انا للہ، رک گئی انا الیہ۔ جب تک جی رہے ہیں اللہ کے لیے جیتے رہیے، اور جہاں یہ رک گئی سانس انا الیہ، بس ہم انا للہ و انا الیہ کے درمیان ہیں۔ جب تک انا الیہ نہیں آ رہا ہے اس تک انا للہ کی قدر کریں ہم۔ نہیں مانگا اس نے۔ وہ شور پسند نہیں کرتا، زبانی پسند نہیں کرتا، چیخنا چلانا نہیں پسند کرتا ہے۔ کون کتنا مجلس میں چلا رہا تو اس کو پسند نہیں کر رہا تھا، کون کتنے خلوص سے سن رہا ہے، کون کس قدر متوجہ ہے وہ اسے دیکھتا ہے۔ کون کتنا آپ یہ سوچیے کہ اگر خوب کھڑے ہو کے زور سے نعرہ لگا دیں گے تو شاید اللہ میاں خوش ہو جائے گا، نہیں۔ دونوں ہاتھوں کو ہم بلند کر دیں گے تو شاید اللہ بہت زیادہ خوش ہوگا، نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری خوشنودی ہاتھوں کے بلند کرنے پہ نہیں ہے، کردار کے بلند کرنے پہ۔ ہمارے سامنے اپنے کردار بلند کرو، ہاتھوں کو کیا بلند کر رہے ہو؟ ہاتھ تو ایک گنہگار بھی بلند کر لے گا، تمہارا کردار کتنا بلند ہے؟ اس نے نہیں مانگا کسی بندے نے، وہ جانتا کچھ دینے کے لیے ہے نہیں۔ ہاں ایک چیز اس نے مانگی ہے ہم سے، ایک چیز اس نے مانگی ہے۔ کیا مانگی ہے بتائیے؟ کہا دیکھو یہ تمہارے ہاتھ تمہارے نہیں ہیں، تمہارے پیر تمہارے نہیں، تمہاری زبان تمہاری نہیں ہے، تمہاری نگاہیں تمہاری نہیں ہیں، لیکن یہ پارٹس آف باڈی جو ہے نا، یہ اعضاء و جوارح، ان میں ایک چیز تمہاری ہے۔ اس پارٹس آف باڈی میں جو کیریکٹر ڈیولپ ہوگا، ان اعضاء و جوارح سے جو کردار نکلے گا، اس کے مالک تم ہوگے۔ تو ایک کام کرنا، جب کبھی ہم کوئی نعمت عطا کرے تو ایک شکر ادا کر دینا۔ دیکھیں صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیں کتنی آسانی سی چیز مانگی اس نے کہ کچھ نہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب کوئی نعمت دینا دیں ہم تم کو تو
شکر کے لائق تو ہونا، ایک شکر ادا کر دینا، کتنی آسان چیز۔ کہا دیکھو اور تمہارے اس شکر کو بھی ہم بیکار نہیں کریں گے، ضائع نہیں جانے دیں گے، جیسے جیسے تم شکر ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ہر شکر پہ نعمت دیں گے تمہیں۔ بڑی کریمی اس کی، ہم اس شکر کی طرف جائیں تو نعمتوں میں اضافہ ہم سیکھیں۔ تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیت ایک ایسی بی بی سے منسوب ہے کہ جس نے ہمیں یہ درس دیا ہے، ہم اس درس کی طرف جائیں تو صحیح۔ اچھا تبرک بانٹ دینا کمال نہیں ہے، اچھا کھا لینا کمال نہیں ہے، تو سب کھاتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہن لینا کمال نہیں ہے، تو سب پہنتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں کسی غریب کے گھر روٹی پہنچا دینا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ آج جس بی بی کی شہادت کی مجلسیں چل رہی ہیں، اس بی بی کے ایک صفت میں آپ کو بتاؤں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جناب نظر صاحب تشریف لائیے آگے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے چلے آئیے، صرف وہ لوگ جو پیر ہاتھ سے مجبور ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے، کچھ لوگ ہیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال آپ نے مسجدوں میں بھی دیکھا ہوگا کرسیاں لگی رہتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو بیچارے پیر ہاتھ سے مجبور ہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کا یہ انتظام ہوتا ہے، تو وہ ان کے لیے نہیں، باقی اس کے فرش ادا کا ثواب الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ہم نے درس لیا ہے، درس عطا۔ ایک شخص آتا ہے رسول کے پاس، فقیر ہے وہ، آ کے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں۔ اتفاق ہے کہ وقت کے رسول کے پاس کچھ نہیں، رسول اللہ نے کہا ایک کام کرو، دیکھو خیر کی طرف بتانا بھی ایک خیر ہے، خیر کی رہنمائی کرنا بھی، یاد رکھیے گا، یہ مت کبھی سوچیے آپ کہ اگر آپ نے کسی سے نے آپ سے مانگا اور آپ کے پاس اتفاق سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس حل ہے، آپ کسی ایک ایسے آدمی کو پہچانتے ہیں جو چپکے سے دے دیتا ہے، اگر آپ اس کی طرف اشارہ کر دیے کہ ذرا وہاں چلے جاؤ، تو یہ جو آپ نے بھیجا اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ رسول نے فرمایا خیر کی طرف اشارہ کرنا بھی خیر ہے، رہنمائی کرنا بھی خیر ہے۔ ایک کام کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میری بیٹی کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں تمہارا جو کچھ ڈیمانڈ ہے وہ مل جائے گا، پورا ہو جائے گا، جو بھی حاجت ہے تمہاری پوری ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ فقیر کہتا ہے کہ میں آیا در فاطمہ پہ دق الباب کیا اور میں نے اپنا دکھ بیان کیا، اتفاق سے فاطمہ کے پاس بھی کچھ نہیں۔ فاطمہ نے کہا دیکھو تم ایسے وقت پہ آئے ہو جب ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن تم میرے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹ جاؤ یہ بھی اچھی بات نہیں۔ اندر گئی اور ایک ہار تھا ان کے پاس، وہ لے کے آئیں اور آ کے کہتی کہ یہ لو فقیر سے، اور اسے بیچ کے تم اپنی حاجت پوری کر لو۔ وہ خوش ہو گیا، لوٹ کر آیا رسول کے پاس، رسول کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ اسے بیچ لو، تو اس نے کہا حضور میں کہاں بیچنے جاؤں، وہیں پر عمار یاسر موجود تھے صحابی رسول، جب سنا کہ فاطمہ کا ہار آیا ہے تو جناب یاسر کہتے کہ اجازت ہو تو میں اسے خرید لوں۔ کہا کہ تم چاہو تم خریدو، بہت توجہ کے ساتھ۔ میں نے کہا نا تم شکر کرو ہم اضافہ کر دیں گے۔ یہ شکر کے جب فاطمہ نے ہمیں کیسے سکھایا کہ نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، ثواب بھی ملے گا، نعمتیں بھی آئیں گی۔
پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کیا چاہیے، چند روٹیاں مل جائیں، بھوکا ہوں، سالن کا انتظام ہو جائے تاکہ روٹیاں کھا لوں، ایک سواری کا انتظام ہو جائے کہ گھر پہنچ جاؤں، چند دینار دے دو تاکہ میں سفر میرا آرام سے طے ہو جائے، زادیرہ ہو جائے۔ جناب عمار یاسر نے اس کو ہار کے بدلے 20 درہم دیے، ایک گھوڑا دیا سواری کے لیے، کھانے کے لیے گوشت اور روٹیوں کا انتظام کیا، ایک کپڑا خرید کے دیا۔ وہ شکر ادا کرتا ہوا بڑھا، بلایا اپنے غلام کو، بہت توجہ کا، دیکھیں خداوند عالم کیسے نعمتوں کے شکر پہ اضافہ کرتا ہوا۔ بلایا اپنے غلام کو اور کہا کہ غلام یہاں آؤ، یہ ہار بہت مقدس ہار ہے، آج میں یہ ہار اور تمہیں بی بی زہرا کو سونپتا ہوں۔ وہ لے کر آیا بی بی زہرا کے پاس، سیدہ کو اس نے در پر سلام کہا، سلام کر کے کہا کہ آج سے میں آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں، اور یہ ہار ہمارے یاسر نے آپ کو واپس کیے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی دیا۔ زہرا نے کہا کہ مجھے غلام کی کوئی ضرورت نہیں، جا میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک ہار گھر سے چلا، بھوکے کو کھانا کھلایا، ننگے کو کپڑا پہنایا، مسافر کو سواری دی، غریب کا گھر آباد کر دیا، غلام کو آزادی دی اور پھر لوٹ کر آ گیا۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پہ۔ یہ ہے انداز۔ ہم خیر کے لیے بڑھے تو آگے۔ خیر کا مطلب خالی یہ نہیں کہ جب آپ کا پیسہ ہو کسی غریب کا گھر بنا دیجئے، ارے جب اتنا ہو جائے تو کیا کہنا، بنائیے۔ لیکن ہمارے زبان میں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے زبان انگلش زبان میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ کچھ تو دے دیے، نہ دینے سے اچھا ہے۔ کچھ تو دے دیجئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اما کس سے ہے، آج کے لوگ بہت دھوکے باز ہوتے، کیا دوں، جسے دیکھے مکاری کی طرف بن کے آیا ہوا، مکر فریب مستحق نہیں ہے۔ نہ، آپ یہ مت دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ ضرورت مند ہے، آپ کے دروازے پر آیا ہے، اور ایک شکر اللہ کا یہ ادا کیجئے کہ اس کی جگہ پر آپ نہیں کھڑے ہو۔ آج اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، ہاتھ آپ کا اوپر رکھا، اس کا نیچے، کہیں اس کا الٹا ہوتا تو کیا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر وہ مستحق نہیں تھا تو آپ نے اسے عطا کیا، خدا آپ کو وہ نعمت دے گا جس کے آپ مستحق نہ ہو۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پہ۔ خدا آپ کو اس نے وہ نعمت عطا کرے گا جس کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ خیر کی طرف بڑھے تو صحیح، وہ آواز دے رہا ہے کہ بے شک اللہ کہہ رہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اے میرے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے اللہ کا؟ لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے رجس و کثافت کو دور رکھے۔ یہ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس کا ارادہ کیسا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے نا، وہ ارادہ کر رہا ہے، ہمارا ارادہ بدل سکتا ہے لیکن اس کے ارادے میں تبدیلی جب وہ ارادہ کرتا ہے اس عمل کو بجا لاتا ہے۔ اس کے ارادے میں اور کام میں دیر بھی نہیں ہوتی ہے، ارادہ وہی اس کا عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ میاں آج سوچ رہا ہے کل صبح دیں گے، اس کا فیکن کن ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کن فیکن، اس نے کہا ہو جا، ہو گیا، یہ ہو گیا ہی اس کا کن ہے۔ کون ہے یہ؟ خدا کا کن فیکن کیسے؟ ہم مثال دے دیں، اللہ کی تیزی۔ مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں رہے، چونکہ ذکر سیدہ کا بھی بیچ بیچ میں آتا رہے، کہ اللہ کے عمل میں کتنی تیزی ہوتی ہے۔
اس کا اندازہ ہم آپ کو مثال نہیں دے سکتے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ وہ کہے کن فیکن کیسے ہو جائے. تو کم سے کم ہم ایک ایسا بندہ یا ایک ایسی بندی لائیں آپ کے سامنے جہاں آپ کی عقل حیران ہو جائے تو آپ کہیے گا اس کا خالق کتنا تیز ہوگا. اس کے عمل میں اتنی تیزی ہے، اتنی جلدی عمل میں شے وجود میں آتی ہے، تو جو اس کا خالق ہوگا اس میں کتنی تیزی ہوگی، ہے نا. کہتے ہیں کہ جناب فضا ایک مرتبہ آئی فاطمہ کے پاس. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے ارادہ عمل بتا رہا ہوں میں. فاطمہ کے پاس آئی ہوں، فاطمہ کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ بی بی ایک بات کہوں. کہا کہو. فاطمہ کو بہت چاہتی تھی، فاطمہ انہیں بہت چاہتی تھی. فاطمہ نے کبھی احساس کنیزی ہونے نہیں دیا. احساس کنیزی کہ میں کنیز ہوں یہ الگ بات ہے، یہ کہتی تھی میں کنیز ہوں، لیکن فاطمہ احساس کنیزی نہیں ہونے دیتے تھے. آپ پوچھیے گا دلیل کیسے؟ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک دن فضا کام کرتی تھی، ایک دن فاطمہ. تو جس دن فاطمہ کر رہی ہوتی ہیں تھی اس وقت کیا احساس کنیزی ہوتی تھی؟ نہیں نا، احساس نہیں ہونے دیا. اور کبھی غصہ نہیں کیا، اس لیے کہ غصہ اگر کرے تو انسان اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا. ایک بات یاد رکھیے گا، اور خاص طور سے یہ صفت ہم لوگ میں ہونی چاہیے. مولانا کو عام طور سے پبلک سے اتنا گھل مل کے رہنا چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بات پوچھ لے. اتنا روب میں نہ رہے کہ ڈرے مسئلہ پوچھتے ہوئے کہ مولانا ناراض نہ ہو جائیں. کہا بھائی کیوں نہیں پوچھتے؟ کہا ارے کیسے جائیں مولانا کہ یہ بولتے ہی ناراض ہو جائے گا، تم نے ایسا کیوں کیا. نہیں، مسئلے اور مسائل میں ایک عالم کو عوام کے ساتھ ایک دوست کی حیثیت سے ہونا چاہیے. جیسے دوست ہنسی ہنسی میں بہت ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، اس طرح وہ ہنستا ہوا پوچھ لے اپنے عالم دین سے. فاطمہ نے بھی ایسا ہی رشتہ رکھا تھا کہ کوئی کان کنیز اپنے دل کی بات خوف کی بنا پر نہ کہے، ایسا نہ ہو. لہذا فضا آئیں اور آنے کے بعد کہا بی بی میرے پاس کچھ ہنر ہے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس کچھ ایسے کیمیکلز ہیں کے بارے، ایسے مادوں کے بارے میں جانتے ہیں ہم کہ اگر ان کو آپس میں جوڑا جائے تو سونا بن جائے گا. ان مادوں کو آپس میں ملایا جائے تو سونے کی شکل اختیار کر کے ہو. اگر آپ اجازت دیجئے تو میں آج سونا بناؤں. فاطمہ نے پوچھا فضا کیوں؟ فاطمہ سمجھ گئی کہ فضا کہنا کیا چاہ رہی ہے. اس لیے کہ فضا دیکھ رہی کہ میرے گھر میں فاقہ ہے. تو فاطمہ نے کہا فضا دیوار کی طرف دیکھو. فاطمہ کہہ رہی فضا دیوار کی طرف دیکھو. جیسے نظر دیوار پر پڑی فضا سجدے میں گر گئی. کیا دیکھا دیوار پہ؟ دیوار سونے کی تھی. فاطمہ نے نہیں کہا کہ تم سونے کی ہو جاؤ. جب دیوار اتنی اتباع کرتی ہے فاطمہ کی تو کائنات خدا کی کتنی اتباع کرتا ہوگا. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ. فاطمہ اتنی اتباع کر رہی ہے، دیوار اتباع کر رہی ہے. ابھی نہیں کہا کہ دیوار تو سونے کی ہو جائے، اتنا کہہ دے تو پھر کیا کہنا. ارادہ کیا ہے دل میں اور دیوار نے اتباع کی ہے. میں یہاں پر اکثر اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تم اتنا پیار تو کرو فاطمہ سے جتنا دیوار کرتی ہے. اتنا تو کرو کم سے کم، تم انسان ہو کے. وہ مرضی فاطمہ سمجھ کے خود کو تبدیل کر لے اور فاطمہ تم سے کہیں کہ تم حجاب میں آؤ اور تم نہ آؤ. اسے مرضی معلوم ہے اس کہ فاطمہ کے کیا چاہتی کیا ہے. اور یہاں فاطمہ درس دے رہی حجاب کا.
فضا گھبرا گئی. فضا نے کہا بی بی میرا ارادہ یہ نہیں تھا. کہا پھر کیا ارادہ تھا؟ کہا میں نے بچوں کی بھوک دیکھی نہیں گئی. تو فاطمہ نے کہا فضا سنو، ہم صاحب اختیار ہیں، کبھی اپنے اختیارات کو ہم اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پہ. یہ وہ ذوات مقدسہ کہ جنہوں نے اپنے اختیارات کو اپنی ذات کے لیے یوز ہی نہیں کیا، کبھی استعمال ہی نہیں کیا. پوری دنیا کے لیے مولا کائنات ہے، لیکن گھر کے دروازے پہ جو سائل کھڑا ہے، ایک روٹی یا روزے دار کھا لے یا سائل کو دے دے. یہ ہے مولا کائنات. کائنات کا مولا گھر میں ایک روٹی نہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسلام یاد رکھیے گا، اسلام دولت مند ہونے کے لیے منع نہیں کرتا. اس کو ذہن میں رکھیے گا. ایسا نہیں کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ دولت مند مت ہو. جتنے بڑے دولت مند ہو سکتے ہو جاؤ. اس لیے کہ تم دولت مند ہوگے، اسلام دولت مند ہوگا، ایمان دولت مند ہوگا. دولت مند ہونا برا نہیں ہے. اسلام کہتا دولت سے محبت مت کرو. دولت سے محبت مت کرو کہ جب نکالنا چاہو تو دل میں تکلیف ہو. اتنی محبت ہو گئی کہ صاحب وہ جو پیسہ سیف میں چلا گیا باہر آتا ہی نہیں. اتنی محبت دولت سے کہ جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتا. اسلام کہہ رہا ہے پیسہ پاکٹ میں ہونا منع نہیں ہے، لیکن تمہارا ہاتھ پاکٹ میں نہیں جا رہا، اتنی محبت اسے چھونا نہیں چاہتے ہو کسی کو دے دیں. یہ نہیں. جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہو تو پلٹ کے دیکھ کے روتے ہو کہ اتنا کمایا تھا سب چھوڑ کر. نہیں، دولت مند ہونا برا نہیں ہے، دولت سے محبت بری ہے. دنیا میں اچھا کھانا برا نہیں، دنیا پرستی منع ہے. اتنا دنیا پرست مت ہو جاؤ کہ دین تم سے روٹ جائے. بڑی پیاری بات کسی نے کہا تھا، مولا بتائیے کہ کتنی دنیا لیں اور کتنا دین. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پہ. مولا کتنا دین لیں اور کتنی دنیا. تو مولا نے ایک سوال کیا اس سے، کہ یہ بتا اگر تمہارے پاس 2 بیویاں ہوں تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لو، تمہارے پاس 2 بیوی ہے، تو ایسے وقت میں تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ کہ مولا اگر اس کو زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ ناراض ہو جاتی ہے، زیادہ متوجہ اس کی طرف ہوتے ہیں تو یہ روٹ جاتی ہے. کہ پھر کہا میں اس وقت ہماری ڈیوٹی ہوئی کہ جتنا اس کو وقت چاہیے اسے دے، جتنا وقت اس کی ضرورت ہے. کہ بس دین اور دنیا اسی طریقے سے ہے. اتنے نمازی مت بن جاؤ کہ دنیا روٹ جائے، اور اتنی دنیا داری نہ کرو کہ تمہاں سے عبادتیں روٹ جائیں تم سے. یعنی اللہ نے بتایا کہ نہ دین چھوڑ کر میرے پاس دنیا لے کر آنا، نہ دنیا چھوڑ کر دین لے کے آنا. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. یہ مت سوچئے کہ آپ دن بھر تسبیح پڑھ رہے ہیں، بچے بھوکے مرے میں بہت تسبیح عبادت اور روزے دار صاحب جب دیکھیں مسجد میں. اللہ میں کہہ رہا ہے نا، آپ کہاں ہیں ہر وقت مسجد میں پڑھے ہوئے، بلکہ خوارج کو مسجد میں دوڑا کے مصلی پہ مولا نے مارا ہے. خوارج وہ کمبد پڑے رہتے تھے مصلی پہ، خالی اللہ اللہ اللہ، اور کچھ پتہ ہی نہیں دنیا کا. مصلی پہ مارا ہے ان کو. یہ کیا کمبد تین لے کے بیٹھا ہے کہ بیوی رو رہی، بچے رو رہے، ساری دنیا ناراض بیٹھی ہے اور کچھ نہیں، یہاں خالی اللہ اللہ کر رہا ہے. یہ دنیا امتحان کا ہے، یہ سمجھ لیجیے. آپ کبھی یہ مت سوچیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب وہ اتنا ظلم کیا جا رہا، اللہ بول نہیں رہا ہے، وہ صاحب اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، دیکھیے اس کے بعد چرچے نہیں ہو رہے ہیں. یہ دنیا امتحان کا ہے. ایگزام ہال میں کسی ایگزامنر کو حق نہیں ہے کہ کسی کی کاپی کو دیکھنے کے بعد کہے تم اچھا کیوں نہیں لکھ رہے ہو، ٹھیک سے لکھو. آپ نے سنا ہے کبھی
کسی ایگزامنر نے کسی کاپی پہ ٹوکا ہو، یہ کیا کر رہے ہو، سادی کاپی تم نے، وہ ٹہلتا رہتا ہے دن بھر 3 گھنٹہ، اگر پیپر ہے 3 گھنٹہ ٹہلے گا، ساری کاپی آپ سادی دے دیجئے، وہ پلٹ کے نہیں کہے گا کچھ لکھا کیوں نہیں بیٹے تم نے، نہیں بولے گا وہ. پوری کاپی بھر دیجئے تو یہ نہیں بولے گا ساری کاپی کیوں بھر دی. کیونکہ ایگزام ہال میں ٹوکا نہیں جاتا، اختیار دیا جاتا ہے، رزلٹ کے وقت میں حساب ہوتا ہے. اب آپ سمجھ گئے یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ آپ پر یہاں عذاب نہیں کرے گا، تم جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو، وہ دیکھ رہا ہے. لیکن جب اس کا وقت آئے گا، جیسے محشر کہتے ہیں، تو وہ امتحان لے گا. وہ بڑا کریم ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ. اور ایک چیز درمیان مجلس بتا دوں کہ 3 دن لگاتار مجلس ہے انشاءاللہ. میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں، پتہ نہیں ہمارے عرفی صاحب بیچارے کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن تلاوت علاوہ شاعر جتنے بھی پڑھنے والے ان سے بھی میری گزارش ہے، سب 9 سے پہلے پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور 9 بجے میں ممبر پہ ہوں گا. اب اگر کوئی شخص دیر سے آتا ہے تو سمجھ لیجئے ثواب تو پورا ہی ملے گا، لیکن وہی ظہر کی نماز میں 3 رکعت ہوگی، ثواب 4 ہی کا ملے گا، لیکن 1 رکعت چلی جائے گی اس کی. ہاں بعد میں آ کے شامل ہو جائے، ثواب اتنے ملے گا، یہ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے رکعتوں سے محروم ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. تو وہ بڑا کریم ہے. اس کے یہاں اس کی عدالت میں پیسے والا غریب نہیں دیکھا جاتا، کردار والا دیکھا جاتا ہے، کیریکٹر والا دیکھا جاتا ہے. اس نے ارادہ کیا ہے، حالانکہ ایک جگہ اور طہارت کی بات کی اس نے. کوئی پہلی جگہ طہارت کی ذمہ داری نہیں لے رہے، ایک جگہ اور طہارت کا تذکرہ ہے قرآن میں. جب اس نے اپنے گھر کے لیے طہارت کا مسئلہ آیا کہ میرے خانہ کعبہ کی طہارت، تو اس نے 2 معصوم نبیوں کو بھیجا ہے نا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے عہد لیا ہے ابراہیم اور اسماعیل سے کہ تم میرے گھر کو پاک کرو. کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. 2 معصوم ہاتھوں سے طہارت ڈالی ہے. دیکھیں 2 معصوم ہے نا. لیکن کب تک طہارت باقی رہی؟ جب تک ابراہیم باحیات، اسماعیل باحیات. لیکن جب یہ دونوں نبیوں کا دور گزر گیا تو وہی خانہ کعبہ میں رشتوں کثافت، بت پرستی شروع. جس کو ابراہیم اسماعیل نے پاک کیا تھا، اللہ نے دیکھا، حالانکہ دونوں معصوم ہیں، میرا گھر ہے، میرا بیت ہے، اس کی طہارت جب تک کہ نظر ہٹی اور یہاں پر رزق داخل ہو گیا. جب مسئلہ آیا اہل بیت کی طہارت کا، تو اللہ نے کہا کسی معصوم کے حوالے نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ہٹے تو نجاست آ سکتی، طہارت آ سکتی ہے. ان کی طہارت میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. اب ہم کب تک ہیں؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ. اب یہ کب تک طاہر ہیں آپ ہمیں بتائیے، ہے نا. جب تک وہ ہے تب تک یہ طاہر ہے، کیونکہ اس کا ارادہ جو ہوتا ہے کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے ہماری طرح سے. ہمارے ارادے بدل جاتے ہیں، ہمارے ارادوں میں فرق ہو سکتا ہے. جی وہ مرید ہے لیکن کیسا؟ ہماری طرح نہیں، کسی کے مرید نہیں. وہ مرید مانے ارادہ والا. یہاں وہ مرید مت سمجھیے کہ اللہ بھی مرید ہے. وہ ایسا ہے جس کا ارادہ ہمیشہ باقی رہنے والا. تو اب اہل بیت کے سلسلے میں اس کے ارادے کو دیکھیے.
کب سے ہے خدا؟ جب ارادہ اس کا کب سے؟ جب سے وہ ہے. تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اب کب سے اہل بیت ہیں؟ جب سے اس کا ارادہ ہے. کب سے ان کی طہارت ہے؟ جب سے اس کا ارادہ ہے. کب تک ان کی طہارت رہے گی؟ جب تک اس کے ارادے رہیں گے. تو اللہ کا ارادہ بدلتا نہیں، اللہ کا ارادہ ختم نہیں ہوتا، اللہ کا وجود ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اہل بیت ہمیشہ سے طاہر ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. ہمیشہ سے طاہر ہے، ہمیشہ طاہر رہیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں طاہر پہ ایک جملہ میں آپ کے حوالے کو، میری عادت ہے ذرا سا مجلس میں حق مجلس ادا کرنے کی، کہ حق مجلس یہ ہے کہ جب آدمی یہاں سے جائے تو کچھ سیکھ کر جائے. فضائل تو کتابوں میں بھی آپ گھر جا کے پڑھ لیے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا. جب آپ یہاں سے لوٹے تو آپ میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، ہے نا. اگر آپ فرش اعضا پر جب آئے تھے اور اس کے بعد واپس جا رہے تھے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ بیٹھنے کا آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ملا. اگر آپ آئے تھے کچھ معلوم تھا، اگر جو نہیں معلوم تھا وہ معلوم کر کے جا رہے تو آپ کہیے گا علم اضافہ. کچھ بری عادتیں اگر کسی کے اندر تھیں اور یہاں سے جانے کے بعد اس نے ارادہ ترک کر دیا تو اس کا مطلب کچھ لے گیا فرش اعضا سے. ورنہ چائے اور تبرک تو سبھی لے کے جاتے ہیں. اصلی تبرک وہ ہوتا ہے جو منبر سے بڑھتا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اصلی تبرک وہ ہے جو منبر سے بڑھتا ہے. یہاں سے جائے تو کچھ تبدیلی پیدا ہو. اگر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تو ہم یہ سمجھ رہے کہ آنا میرا یہاں پر بیکار ہے. میں یہاں پر اکثر اپنی مجلسوں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مٹی کے ڈھیلے کی دوستی ایک گلاب کے پھول سے ہو گئی. بتائیے کہاں مٹی کا ڈھیلا اور کہاں گلاب کا پھول، کوئی جوڑ ہے؟ لیکن اتفاق دوستی دوستی ہوتی ہے. جب ہوا چلتی تھی کھلا ہوا گلاب مٹی کے ڈھیلے پہ آ کے رک جاتا تھا، کبھی مٹی کا ڈھیلا لڑک کے اس کے اوپر چلا جاتا تھا. دونوں کھیلتے تھے، ساتھ رہتے تھے صبح شام. کچھ دنوں کے بعد گلاب مرجھا گیا. گلاب مرجھا گیا. جب گلاب مرجھا گیا تو ڈھیلا اکیلا رہ گیا. اتفاق سے ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے مٹی کا ڈھیلا اٹھا لیا. اب جو سونگھا تو اسے گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی. اب آپ یہ بتائیے مٹی سے گلاب کی خوشبو کیوں؟ تو آپ کہیں گے مولانا یہ صحبت کا اثر ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. پھر اسی طریقے سے جب ہم اتنی مرتبہ فرش اعضا پہ بیٹھتے ہیں، اہل بیت کے کردار کی خوشبو اگر ہمارے کرداروں سے نہ آئی، صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پہ. ہمارے کرداروں سے اگر، کیونکہ انہیں کے کردار سے مل کے بیٹھے ہوئے نا اسی فرش اعضا پہ نا، جب ہم جائیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. یہ ذہن سے نکال دیجئے آپ کہ خالی بیٹھ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے ہاں فارسی زبان میں ایک مثل مشہور ہے، خر عیسیٰ بے مکہ رود و باز آید ہم چن خرست. اگر عیسیٰ کا گدھا عیسیٰ کے ساتھ مکہ جائے اور لوٹ کے واپس چلا آئے تو حاجی کہلائے گا؟ کیوں بھائی؟ نہیں نا. اس لیے کہ وہ گدھا گیا تھا، گدھا ہی لوٹ کر آیا ہے. گدھا ہی لوٹ کے آیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے کردار میں تبدیلی پیدا نہیں کی ہے.
جیسا تھا ویسے ہی لوٹ آیا. اس سے اچھا تو اصحاب کہف کا کتا ہے. اگر اس نے عشق پیدا کر لیا اصحاب کہف سے تو قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا. صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد پہ. قرآن نے اس کا ذکر کر دیا. تو کم سے کم ہمیں ان جانوروں سے تو سبق لینا چاہیے, لینا چاہیے. جانوروں کی صفت ہے, بہت سارے صفت دیکھیے گا, بہت سارے صفت ایسے ہیں. کبھی وہ پیغمبر کی صفت حاصل کر لیتا ہے, جانور ہے مگر پیغمبر کی صفت حاصل کر لیا, پیغمبر ہو گیا ایک لمحے کے لیے پیغمبر. جانور پیغمبر نہیں ہو سکتا لیکن صفت پیغمبر لے لیا. ہدہد نے آ کے ملک سبا کی خبر دی تھی کہ بلقیس نام کی ایک عورت حکومت کر رہی ہے جو خدا کے خلاف ہے اور ایسا ایسا. جناب سلیمان کو ہے نا صفت ہے. جانور ہے مگر مجاہد ہے, محافظ بن جاتا ہے کبھی کبھی. مکڑا ہے مگر رسول کی حفاظت کے لیے جال بن رہا ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. مکڑا ہے وہ مگر کبوتر ہے مگر اس نے رسول کی حفاظت کے لیے غار کے جنگل میں جا کے انڈے دے دیے تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں جب کبوتر نے انڈے دیے کوئی آیا بھی نہ ہوگا. کیا ہے یہ؟ جانور کبھی کسی کو ٹارگٹ بنا کے مارتا نہیں ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ جانور ٹارگٹ لیتے ہیں؟ ٹارگٹ آج تک آپ نے سنا کسی سانپ نے ٹارگٹ بنایا ہو کہ آج مولانا طلب باز آپ کے گھر جا کے کاٹنا ہے؟ کبھی سنا آپ نے کہ کسی نے کہا ہوگا صاحب آج فلاں صاحب کے گھر جانا ہے, صاحب نے پلان بنایا ہوگا آج ان کو کاٹا جائے؟ نہیں نا, ٹھیک ہے, کبھی نہیں کاٹتا. آپ نے نہیں سنی کہ ٹارگٹ بنا کے کسی کو ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہو, جا کے وہاں مار رہا ہو. لیکن یہی انسان کبھی کبھی گرتا ہے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. یہ گھر میں بیٹھا ہے مگر دوسرے کو مارنے کا پلان بنا رہا ہے. کم سے کم اس سانپ کی طرح تو بن جاؤ کہ جب اس کو چوٹ لگتی تبھی کاٹتا ہے. وہ سانپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو. آپ اس کے بل میں جائیں گے, اس کے گھر میں جائیں گے, اس کے گھر کو توڑیں گے, اس کے سوراخ پہ پیر رکھیں گے تو کاٹے گا. اور اس کے لیے گواہ ہے تاریخ کہ رسول اللہ کی زیارت کر رہا تھا وہ. تاریخ نکلی ایک صاحب جو وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے ایک سوراخ دیکھا, کہا کہیں ایسا نہ ہو اس میں سے نکلے. انہوں نے پیر رکھ دیا. دیکھیے اس نے نہیں کاٹا, انہوں نے کٹوایا. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. کسی نے صاحب سے پوچھا کہ تو نے اس غریب کو کیوں کاٹا؟ کہا برسوں سے مجھے خبر ملی تھی کہ اللہ کا حبیب یہاں آنے والا ہے, میں انتظار میں بیٹھا تھا زیارت کے لیے اور اس نے میری زیارت روک دی تھی. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پہ. تو ہمیں قرآن اور اہل بیت سے درس لینا چاہیے. یقین مانی اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ میرے اہل بیت ہم نے تمہیں پاک رکھا, جو پاک رکھنے کا حق ہے, پاک رکھنے کا حق ہے. یقین مانیے. اور میں کہوں گا میرے اللہ اہل بیت نے بھی ویسے ہی عبادت کی تیری جیسے عبادت کرنے کا حق ہے. فاطمہ نے بھی ویسے ہی اپنی زندگی قربان کی جو قربانی کرنے کا حق ہے. تاریخ اسلام کے دریچوں میں جھانک کے دیکھیے, بلکہ تاریخ کائنات کے دریچوں میں اگر آپ جھانکیں گے تو آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے اب تک کوئی ایسی بی بی آپ کو نہیں ملے گی جو اس کم سنی کے عالم میں رضایت خدا حاصل کر کے خدا کے پاس چلی گئی ہو سوائے فاطمہ کی. تاریخ گواہ ہے. 18 سال کی عمر ہے کیا؟
18 سال کی عمر ہے کیا؟ آپ اندازہ لگائیں کیا عمر ہے 18 سال کی؟ کچھ نہیں ہے. اور 18 سال میں انشاءاللہ مجلسوں کے درمیان میں گفتگو آئے گی کہ 3 کتاب مکمل لکھ کر فاطمہ گئی ہیں. 18 سال کی عمر میں 9 سال نکال دیجئے. اس لیے کہ 9 سال اپنے بابا کے پاس رہی ہیں. باقی 9 سال میں دیکھیے فاطمہ نے دین کو تکامل تک کیسے پہنچایا. کائنات کی ہر بیٹی کو درس چاہیے تھا کہ ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے تھا. فاطمہ نے مکمل بیٹی کا کردار بتایا. کائنات کی ہر عورت کو چاہیے کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کی زندگی کیسی ہو. فاطمہ نے وہ بھی کتاب مکمل کی ہے. کائنات کی ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اس درس کو حاصل کرے کہ ایک ماں کی حیثیت کیا ہونی چاہیے. فاطمہ نے ماں کی کتاب بھی مکمل کی ہے, بیٹی کی, زوجہ کی, ماں کی. یہ 3 کتابیں مکمل کی فاطمہ نے. تین کتابیں فاطمہ مکمل کر کے اس دنیا سے گئی ہیں. لیکن کبھی فاطمہ نے اف نہیں کیا, اف نہیں کیا, بلکہ فاطمہ کی تکلیف پر تاریخ میں ملتا ہے کہ فرشتوں نے اف کر دیا. فرشتوں نے اف کیا. پالنے والے فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے. جناب سلمان آ کے رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, میں نے فاطمہ کے ایک معجزہ دیکھا ہے. میں گھر میں داخل ہوا تھا, ایک معجزہ دیکھا ہے. کہا سلمان کیا دیکھا ہے؟ کہا دیکھا فاطمہ چکی کے پاس بے ہوش پڑی تھی اور چکی خود چل رہی تھی. اللہ اکبر. فاطمہ نے اپنے غشی کا شکوہ نہیں کیا, لیکن فاطمہ کے غشی کا واسطہ دے کر فرشتے ضرور آئے. فاطمہ کی غشی کا واسطہ دے کر فرشتے ضرور آئے. تاریخ نے لکھا ہے. دیکھا خود سے چل رہی ہے تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سلمان, جب میری بیٹی چکی چلاتے چلاتے تھک جاتی ہے تو اکثر فرشتے آ کر اس کی چکی کو چلا دیتے. اللہ اکبر. تاکہ جب غش سے اٹھے تو دوبارہ اسے اس طرح کی تکلیف نہ ملے. آپ اندازہ لگائے عزیزو, ایام فاطمیہ گزر رہے ہیں. واقعی ایام فاطمیہ مثل عاشور ہے. عاشور سے کم نہیں فاطمہ کا غم. اس لیے کہ فاطمہ نے جو مرثیہ پڑھا ہے اس مرثیہ سے اندازہ لگتا ہے کہ فاطمہ کتنی ستائی گئی. جو فاطمہ نے مرثیہ پڑھا, صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا. میرے بابا, آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبت پڑی. اگر یہ مصیبت دن پر پڑتے, یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو مثل شب تار کے اندھیری راتوں کے ہو جاتے. فاطمہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا. فاطمہ نے شکوہ نہیں کیا. عزیزوں, عجیب منزل ہے فاطمہ کی. تاریخ نے لکھا کہ جس وقت فاطمہ بعد شہادت رسول, بڑی تکلیف تھی فاطمہ کو, بڑی تکلیف تھی فاطمہ کو. لوگوں نے نگاہیں موڑ لی تھی. اس گھرانے کی طرف نگاہیں نہیں پڑتی تھی لوگوں کی. اور ایسی صورت میں فاطمہ علی کے درد کو سمجھتی تھی. شوہر کی اپنی تکلیف بھولی ہوئی فاطمہ. جب گھر میں آتے تھے تو اپنا دکھ چھپا لیتی تھی. کیوں؟ آپ جانتے ہیں
فاطمہ جانتی تھی علی باہر بہت ستایا گیا ہے، جب گھر لوٹ کر آئے تو اپنی زوجہ کے پاس کچھ تو غم بھول جائے، لہذا کبھی اپنے غم کا شکوہ نہیں کرتی تھی۔ اللہ اکبر، پوچھتی تھی علی کیا بات ہے؟ کہ فاطمہ کیا ہو گیا اس امت کو جو کل تک ہمیں جھک کر سلام کرتے تھے، تمہارے بابا کے بعد انہوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا۔ فاطمہ یہی نہیں، اگر میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو وہ منہ موڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیا یہ مظلومیت نہیں ہے؟ اور فاطمہ شوہر کے دکھ کو بھی برداشت کرتی تھی، اور ایک جملہ کہہ کر علی کو تسلی دیتی تھی، علی تم کنواں ہو، یہ پیاسے ہیں، کنواں پیاسوں کے پاس نہیں جاتا، یہ نہیں تمہارے پاس آنا ہوگا۔ اللہ اکبر، کنواں پیاسوں کے پاس نہیں جاتا ہے، پیاسے کنویں کے پاس آتے، تم کنواں ہو، یہ پیاسے ہیں، انہیں تمہارے پاس آنا ہے۔ کبھی شکوہ نہیں، یہاں تک کہ وہ منزل آئی عزیزو، تاریخ نے عجیب و غریب منزل لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فاطمہ نے دروازے کے باہر شور محسوس کیا، ایک ہنگامہ، ایک شلوغ، ایک شور۔ پوچھا کیا بات ہے؟ باہر سے آواز آئی، فاطمہ دروازہ کھولو ورنہ ہم توڑ دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے گھر میں کون ہے؟ رضائے خدا پہ راضی رہنے والا علی، چھوٹے چھوٹے بچے، کیا گھر کا ماحول ہوگا؟ اور وہ گھر اغیار میں اپنوں کے درمیان ہو کے بھی اغیار میں گھرا ہوا تھا۔ کہاں ہیں صحابہ رسول؟ کہاں ہیں رسول کے دوستی کا دم بھرنے والے؟ آج کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے تھے کہ رسول نماز صبح کے بعد آ کر فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے، السلام علیکہ یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ تجھ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، اے رسالت کے خزانے تجھ پر۔ کیا یہ صحابیوں نے نہیں دیکھا تھا؟ سوچی کیسا ماحول ہوگا۔ تاریخ نے لکھا کہ جب فاطمہ نے محسوس کیا کہ اب دروازہ ٹوٹ جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے جب دروازہ ٹوٹے گا تو مجمع اندر داخل ہوگا نا، آنگن کی طرف نا۔ ایک پردے دار بی بی جس کے کھلے سر کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، وہ پردہ نشین بی بی، تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ اپنا پردہ بچانے کے لیے کہ مجمع داخل ہو تو میں بچ جاؤں، اپنے کو دیوار اور در کے درمیان کر لیا تاکہ مجمع داخل ہو تو میں دروازے کی اوٹ میں رہوں۔ ظالم نے محسوس کر لیا کہ فاطمہ دیوار و در کے درمیان ہے۔ تاریخ نے لکھا اس طرح دبایا کہ فاطمہ غش کھا کر گر پڑی، اے بابا بابا میرے شکم میں میرا بچہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غش کھا کر فاطمہ گر گئی، فاطمہ غش کھا کر گر گئی۔ ظالموں نے علی کے گردن میں رسوانے ظلم ڈالا اور کشاں کشاں لے کر چلے، ادھر علی کو لے کر چلے، ادھر فاطمہ کی غش سے آنکھ کھل گئی۔ جب ہوش میں آئی تو فاطمہ اپنا درد بھول گئی، پہلی نظر ادھر ڈالی جدھر علی تھے، دیکھا علی نہیں ہے، سمجھ گئی ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، اگر علی کو لے گئے تو علی کو آسیب پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ اور علی مرضی رب سے کبھی تلوار اٹھاتا ہے تو مرضی رب پر، آج اس نے رکھا ہے تو مرضی رب پہ۔ علی تلوار اٹھانے والے نہیں۔ فاطمہ جانتی ہے کہ اگر علی کی حفاظت ابھی نہیں کی تو گویا امامت کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اس مظلومہ نے چادر اوڑھا، شکستہ پہلو کے ساتھ باہر نکلی۔ مورخ نے لکھا کہ فاطمہ جب چل رہی تھی تو چادر میں پیر الجھ رہے تھے، ایسا لگتا تھا فاطمہ اب گر جائے گی۔ اے مورخ، یہ بی بی جلدی باہر نہیں نکلتی ہے۔
یہ بیوی کبھی باہر جلدی نہیں نکلتی. دیکھا مجمع ہے جو علی کو گھسیٹے میں لے کے چلا جا رہا. آواز دی, ابو الحسن کو چھوڑ دو. کوئی جواب نہیں ملا. پھر آواز دی فاطمہ نے, خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو. دیکھا کوئی جواب نہیں مل رہا. فاطمہ نے اپنے اثر کا استعمال کیا کہ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں انہیں. صرف اتنا کہا کہ اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا تو زہرا اپنا سر کھول دے گی. وہ زہرا ہے عزیزو, وہ زہرا ہے کہ جس نے اشارہ کیا تھا خالی تو دیوار سونے کی ہو گئی, کہا نہیں تھا. جیسے ہی فاطمہ نے کہا کہ میں اپنا سر کھول دوں گی, مسجد نبی کی دیواروں کی غیرت دیکھی کہ آسمان کی طرف جانے لگی. لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ مسجد جو ہے اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہی. کہا فوراً علی کو چھوڑو ورنہ قیامت آ جائے گی. ابھی یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی مسجد بلند ہو گئی کہ ایک انسان نیچے سے جا سکتا تھا. اللہ اکبر. چھوڑا, امامت کو بچا کر لے آئی. عزیزو میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, انشاءاللہ بہت روئیے گا. فاطمہ کو اللہ نے 2 بیٹے دیے, 2 بیٹیاں. دونوں بیٹے معصوم, حسن بھی معصوم, حسین بھی. کیا وجہ ہے کہ زینب معصومہ ہوئی؟ میں سوچتا تھا ثانی زہرا تو بنا دیا, زہرا کیوں نہ بنی معصومہ. لیکن جب میں نے اس منزل میں دیکھا, جب فاطمہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے سر کھول دوں گی, تو مسجد نبی کی دیواریں بلند ہو گئی تھی. اب میں سمجھ گیا کہ زینب معصومہ کیوں نہیں ہوئی. اس لیے کہ اس بی بی کو کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک رنگے سر جانا تھا اور ایک منادی کو ندا دینا تھا, یا اہل الکوفۃ والشام ھذہ الصبایا من بنات رسول اللہ. اے کوفے والو, اے شام والو, یہ دیکھو زینب, یہ ام کلثوم, یہ علی کی بیٹیاں, یہ رسول زادیہ بازار میں لائی جا رہی ہے. اگر زینب معصومہ ہوتی تو قیامت کربلا میں آ جاتی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, تجھے واسطہ ہے کربلا والوں کا. میرے اللہ ہم سب کے اس مختصر سی عبادت کو مقبولیت کا جامع عطا فرما. اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار عالم, جب تک اس دنیا میں باقی رکھنا, شہ کا عزادار بنا کر رکھنا. اس دنیا سے اٹھانا تو آل محمد کی محبت میں اٹھانا. میرے اللہ جس طریقے سے ہمارے دلوں میں آل محمد کی محبت ہے, خدایا ویسے ہی عمل کا بھی جذبہ عطا فرما. اے میرے اللہ ہمارے بچے جو امتحانوں میں شریک ہے, خدایا ان کو کامیابی عطا فرما. جو پردیس میں ہیں انہیں خیر و عافیت کے ساتھ وطن بلا لے. جو غربت کے عالم میں ہیں, جو تنگ دستی کے حالت میں, میرے اللہ کربلا والوں کے صدقے میں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. ہمارے قوم کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے قوم کی بچیوں کو, قوم کے بچوں کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. اے میرے اللہ تجھے تیرے اہل بیت کا واسطہ, کربلا والوں کا واسطہ, تمام علماء اعلام, مجتہدین, مراجع کرام کی حفاظت فرما. ہم سب کے آخری امام کا جلد سے جلد ظہور فرما. ان کے انصار و اقربا میں ہمیں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.